مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، کچھ لوگ 7 ستمبر کے دن کو دوبارہ احمدیوں کے خلاف منانے کو بضد ہے. احمدیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں، احمدیوں کے ساتھ تو ان کا خدا موجود ہے جو انہیں صبر اور حوصلے سے ان کا ہاتھ پکڑ کر رکھتا ہے. مگر سرکاری مسلمانوں، تم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. تم لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی پاکستان کو برباد کر رہے ہو چند لوگوں کے پیچھے لگ کر. مکافات عمل 7 ستمبر 1974 احمدیوں پر ظلم اور آج کا پاکستان ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر 1974 وہ دن ہے جسے ایک تاریخی فیصلے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ دن پاکستان کے زوال اور انتشار کی بنیاد بن گیا. اسی دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے مذہبی دباؤ کے تحت احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ کیا. یہ فیصلہ نہ تو انصاف پر مبنی تھا اور نہ ہی قرآن و سنت کی اصل روح کے مطابق، بلکہ محض وقتی سیاسی فائدے اور مذہبی جماعتوں کو خوش کرنے کی خاطر کیا گیا. بھٹو کا کردار اور انجام. ذوالفقار علی بھٹو نے اس فیصلے کو اپنی سیاسی مجبوریوں کے تحت منظور کیا. وہ جانتے تھے کہ اگر وہ مذہبی جماعتوں کے دباؤ کے آگے نہ جھکتے تو ان کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی تھی. مگر یہ فیصلہ دراصل ان کے اپنے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا. بھٹو نے احمدیوں کے بنیادی حقوق سلب کیے، لیکن چند سال بعد وہی مذہبی طبقات ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو کو نہ صرف اقتدار سے محروم ہونا پڑا، بلکہ بالآخر ایک آمر جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں تختہ دار پر جھولنا پڑا. ضیاء الحق اور انجام. جنرل ضیاء الحق نے اس فیصلے کو مزید سختیوں کی شکل دی. اس نے احمدیوں کے خلاف آرڈیننس جاری کیے، ان پر سلام کرنے، کلمہ پڑھنے اور حتیٰ کہ اپنے مذہبی شعائر ادا کرنے پر بھی پابندی لگا دی. لیکن مکافات عمل دیکھیے کہ وہی ضیاء جو خود کو اسلام کا سب سے بڑا محافظ سمجھتا تھا، ایک فضائی حادثے میں عبرتناک موت کا شکار ہوا. آج تک یہ حادثہ ایک معمہ ہے، مگر یہ حقیقت سب پر عیاں ہے کہ اس کا انجام بھی اس ظلم کے بوجھ سے خالی نہ تھا. مکافات عمل کی موجودہ شکل. آج پاکستان سیلابوں، زلزلوں، معاشی تباہی اور بدامنی کا شکار ہے. لاکھوں لوگ بے گھر، بھوکے اور بیمار ہیں، لیکن ریاست اور مذہبی طبقات اب بھی 7 ستمبر کو نفرت کے دن کے طور پر منانے پر بضد ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا حالیہ نوٹس 4 ستمبر 2025 اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. یہ سب حالات اس بات کی واضح علامت ہے کہ خدا ابھی تھوڑا حساب لے رہا ہے. اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی، اگر ہم نے احمدیوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق نہ دیے، اگر ہم نے آئین کو نفرت کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا نہ چھوڑا، تو آنے والے دنوں میں ملک کے حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں. اصل پیغام کوئی بھی جو آپ ہماری عوام کو دینا چاہتے ہیں. قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ظلم کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا نظام کبھی قائم نہیں رہ سکتا. مکافات عمل کا پہیہ ہمیشہ چلتا ہے. آج کے سیلاب اور تباہیاں اسی پہیے کا عکس ہے. اگر 7 ستمبر 1974 کو یہ ظلم نہ کیا جاتا، اگر احمدیوں کو ان کے جائز حقوق دیے جاتے اور آئین کو انسانی مساوات کے اصولوں پر رکھا جاتا، تو شاید آج پاکستان ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہوتا. ہوش کے ناخن لیجئے، اب بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. احمدیوں سمیت سب پاکستانیوں کو برابر کا شہری تسلیم کریں. مذہب کو سیاست اور آئین سے الگ کریں. بصورت دیگر آنے والا وقت مزید بھیانک ہو سکتا ہے. یہ صرف احمدیوں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے انصاف قائم نہ کیا تو یہ سرزمین مزید آزمائشوں میں ڈوبتی چلی جائے گی. 7 ستمبر 1974 کا فیصلہ دراصل پاکستان کے لیے ایک زوال کی لکیر تھا. بھٹو اور ضیاء دونوں کا انجام اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم کبھی دیر پا نہیں رہتا. آج کے سیلاب اور تباہیاں اسی ظلم کے تسلسل کی کڑیاں ہے. اگر قوم نے اب بھی اپنی راہ نہ بدلی تو آنے والا کل مزید خطرناک ہوگا.
میرا ضلع چنیوٹ دی انتظامیہ نو پیغام ہے کہ اسی جو 12 ربیع النور شریف دا مرکزی جلوس سرگودا بائی پاس تو لگ کے ختم نبوت چوک تو رکھا گیا ہے، اس دن اندر ساڈا پورا ضلع شریک ہوئے گا، اور PP 94 جو کہ لالیاں تو باراستہ چناب نگر گزر کے اس جلوس کے اندر شریک ہون گے۔ تو میرا انتظامیہ نو پیغام ہے کہ اس معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ اگر اس جلوس کے اندر پھر کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو جو حالات ہون گی اس کی ذمہ دار ضلعی انتظامیہ ہوئے گی۔ اگر ہوں سانو روکیا گیا تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ پھر شہر چنیوٹ کے اندر ساڈا جلوس نہیں ہوئے گا، پھر چناب نگر اقصی چوک دے اندر ہوئے گا، اور انشاءاللہ عز و جل پھر ساڈی مرکزی قیادت اس اندر تشریف لے آن گے۔ میرے یہی پیغام ہے، ہوش دے ناخن لو اور 12 ربیع الاول شریف دے جلوس نو با آسانی طریقے دے نال گزارو، اس واسطے تھوڑی واسطے آسانی ہے، اور اسی انشاءاللہ گردنا حضور واسطے رکھیے نے، ساڈا مرنا بھی رسول اللہ واسطے، ساڈا جینا بھی رسول اللہ واسطے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عرصہ پہلے اس طرح کی ایک کیمپین شروع ہوئی تھی۔ اشارے تو دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میری برادری میں، جاٹ برادری میں بہت احمدی ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور باجوہ برادری میں بھی بہت ہے۔ تو یہ تو اشارہ سیدھا سیدھا کر رہا ہے آرمی چیف کی طرف، جو کہ یقیناً ISPR نے میرا خیال ہے کوئی بیان بھی دیا ہے، کلیریفیکیشن بھی کی ہے، پر یہ تو تصادم کی طرف، یہ تو گھٹیا باتوں پہ اتر آئے ہیں۔ اب اس نے جو نعرے لگائے ہیں پارلیمنٹ کے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ عیسائیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، ہندوؤں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، احمدیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، یہ اس کے نعرے ہیں۔ اور اب پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا، قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے 11 اگست کو کہا تھا کہ آپ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہوں، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ریاست کا کوئی اس سے کاروبار سروکار نہیں ہے۔ آپ اپنے مندروں کو جائیں، آپ اپنی مسجدوں کو جائیں، گردواروں کو جائیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکریوں سے نکال دیں، روزگار لے لیں ان کا۔ روہنگیا سے جب ہوتا ہے کچھ تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارا کلیجہ آتا ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ ہم نے کچھ کم نہیں کیا ابھی تک ویسے، اور عیسائی برادری، مسیحی برادری ایک بڑی آنریبل برادری تھی پاکستان کی، اور ان کی کالونیز تھیں۔ یہ چیف جسٹس تک پہنچے تھے، کارنیلینس چیف جسٹس تھا، سیسل بی چودھری پاکستان کا محافظ تھا۔ 1965 کی جنگ میں ہم آرام سے سو رہے ہوتے تھے کہ دشمن کے جہازوں کو بگانے کے لیے یا مارنے کے لیے سیسل بی چودھری کا جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے لاہور کے اوپر اور فیصل آباد کے اوپر اور سرگودے کے اوپر۔ یہ اگر قائد اعظم نے کی زندگی میں آئین بنا ہوتا تو کس نے پائلٹ کرنا تھا؟ پاکستان کا آئین، پارلیمنٹری افیئرز اور لا منسٹر کون تھا؟ جگن ناتھ منڈل، ایک ہندو۔ بھگوان داس کون تھا؟ بھگوان داس وہ چیف جسٹس تھا who could have easily become permanent چیف جسٹس۔ قائم مقام چیف جسٹس بن، وہ قائم مقام رہا، وہ پرماننٹ بن سکتا تھا اگر وہ مشرف کے ساتھ رل جاتا تو وہ پرماننٹ چیف جسٹس ہوتا پاکستان کا۔ تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں اور پاکستان کا کیا امیج کیا دے رہے ہیں؟ I think you're right, they've lost it probably. اور اس میں اب جو ہر آدمی اپنی مرضی کے اس کو ٹارگٹ بھی کر رہا ہے اور اپنی مرضی کی آڈینس کے ساتھ بات بھی کر رہا ہے۔ ریزولوشن منظور ہوا 73 کا، احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا فیصلہ یعنی
کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بعد میں امینڈ کر کے امینڈمنٹ ہوئی. تو یہ سیاسی فیصلہ تھا بھٹو صاحب؟ بالکل سیاسی فیصلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی پاور پالیٹکس میں کمپرومائز بھٹو صاحب کے بھی موجود ہیں. بہت زبردست. آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ سعودی عرب کے پریشر سے ہوا. تو اب وہ یوں کہتا تھا سعودی عرب کا بادشاہ کہ ان کو یہاں نہ آنے دو. یہاں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلم نہ لکھو پاسپورٹ. اگر ان کو غیر مسلم لکھو گے تو پھر یہ نہیں آ سکیں گے حج کو. تو ساری بات احمدیوں کا، ساری تو نہیں، بڑی بات احمدیوں کا خانہ کعبہ میں جانے سے روکنے کے لیے شرطیں لگائیں. تو یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن، ٹوٹلی پولیٹیکل. مگر جب کیونکہ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز انوالو. اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. آواز مکے اور مدینے سے پھوٹے گی، سارے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے، ہم اس کے غلام، 100% سمعنا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے. اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکے اور مدینے سے نہیں ہے، بلکہ امریکہ سے ایک باز گشت ہے آواز کی، جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں. اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا، وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. وہابیت کو اس کے ساتھ قابض کرنے کے لیے نہایت ہی خوفناک ایک سازش چلی ہوئی ہے جو کھل رہی ہے، اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ساری توجہ جماعت احمدیہ کی طرف رکھی جا رہی ہے. کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے، انا للہ، ہم ایجنٹ، اور امریکہ کا غلام ملک پاکستان بیچارہ وہ ایجنٹوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اتنے بڑے فیصلے جماعت احمدیہ کے جو خلاف ہوئے ہیں یہ امریکن بلیسنگ کے خلاف بغیر ہو سکتے تھے. امریکہ چاہتا تو مارشل لا کے بعد پھر ڈیموکریسی میں جا سکتے تھے. یہ فیصلے پہلے سے زیادہ سخت ہو کے داخل ہوئے، اور ہر دفعہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کہا، احتجاج کیا، ہم نے کہا ہم جان رہے ہیں کہ تم لوگوں کی شرارت ہے ساری. اب پتہ چل جائے گا جب مارشل لا ہٹے گا کہ یہ بدماشی جو ہو رہی ہے یہ بھی ساتھ ہٹی ہے کہ نہیں. اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی. ہاں 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 یہ کریں گے وہ کریں گے. جو پیکج ڈیل کروائی ہے امریکہ نے اقتدار کے انتقال کی، اس میں اس 8th امینڈمنٹ میں یہ شامل کیا، اور پہلے سے زیادہ سخت شکل میں شامل کیا ہے. اس لیے ان کو پتا ہے کہ اسلام کا ہمدرد سچی جماعت یہ ہے. ان کی طرف توجہ رہے گی تو سعودی عرب کی سازشوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی. نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین.